جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج کل ظاہر ہے ایک ہی سیاسی موضوع ہے جس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کبھی کسی کے نمبر کسی سے زیادہ ہو جاتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ایگزیکٹ نمبر تو کسی کو نہیں پتہ، کبھی کسی کی ملاقاتیں کسی سے ہو رہی ہیں، اور یہی ہنگامہ چل رہا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اتنی جلدی جلدی کیوں آ رہی ہے، اس کے پیچھے اب کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور مستقبل کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں، کون کون سی پارٹی کس کس اینگل کے حوالے سے زور لگا رہی ہے۔ بہت متضاد خبریں ابھی آ رہی ہیں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں حکومت کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے حوالے سے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کو اور ان کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ان کی جو تقریر تھی، قوم سے جو خطاب تھا، وہ بھی بظاہر ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے الیکشن کی تیاری کی تقریر ہے، اور انہوں نے جس طرح ریلیف پیکج دیا، مثلا ایک زمانے میں 64 روپے لیٹر تھا پیٹرول، پھر انہوں نے 160 کر دیا، 160 سے 10 روپے کم کر کے 149 ہو گیا ہے، تو اس کو یہ ریلیف پیکج کہہ رہے ہیں، جو کہ آئی ایم ایف کی جو حکم نامہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے مطابق تو پرائسز اور بڑھنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کو شاید کچھ امکانات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نہ رہے، اور لوگ جو ہیں اب پرائسز پہ بات کریں گے، مہنگائی پہ بات کریں گے۔ اگلے الیکشن میں جب ان کے امیدوار پبلک کے پاس جائیں گے تو نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے جنہیں اپنا دشمن کہا، جنہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، جن کے بارے میں انہوں نے بہت فضول زبان بھی استعمال کی، عمران خان ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی چلے گئے، اور وہ جو ہے اب تک تحریک انصاف یا عمران خان صاحب، انہوں نے ماضی میں جو جو دعوے کیے تھے، جب تک اس کا الٹ کر کے قلع بازی کھا کے عوام کو نہیں دکھائیں گے، میرے خیال میں ان کو چین نہیں آئے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھیں گے کہ یہ شاید ایم کیو ایم سے بھی ملاقاتیں کرنے جائیں، شاید جی ڈی اے سے بھی ملاقاتیں ہوں۔ وہ ممبران اسمبلی اور سینیٹرز جن سے عمران خان ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے تھے، جن کی طرف بڑی نفرت اور کراہت سے دیکھتے تھے، اور یہ ان کے ماضی کے بیانات سے ظاہر ہے، ان سے بھی علیحدہ علیحدہ میٹنگز کرنے کا پلان ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ بہرحال خوف تو موجود ہے، اور وہ اس خوف پر قابو پانے کے لیے بہت ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون، رانا ثناء اللہ ہوں یا جاوید لطیف ہوں یا اسحاق ڈار ہوں یا پھر شاہد خاقان عباسی ہوں، یہ سارے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ممبران کی گنتی پوری ہے، اور ممبران کوئی کہہ رہا ہے 185 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 200 ہیں، اور یہ وہ ممبران ہیں، یہ بس یاد رکھیے گا، یہ وہ ممبران ہیں جو بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی واٹس ایپ کے حرکت میں نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا جذبہ جہاد اچانک جاگ جائے اور جمہوریت کی انہیں سمجھ آ جائے اور وہ حکومت سے بدظن ہو جائے۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایک ایسا مشکل سسٹم بن گیا ہے جس میں بہت سارے ایسے پیراشوٹرز ممبران اسمبلی اور ممبران سینٹ موجود ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر پارٹیوں سے ہوتا ہے، لیکن ان کی ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں، تو وہ ان کے کہنے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اتحادی جماعتیں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں فیصلہ کرتی ہیں اور کس کے کہنے پر فیصلہ کرتی ہیں۔ تو تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ ادھر سے یقیناً ہوگی، یا یہ بھی سپورٹ کہ اگر ادھر سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ بھی بہت بڑی سپورٹ ہوگی۔ اب یہاں پر بات کرنی چاہیے مسلم لیگ نون کے۔ مسلم لیگ نون نے بڑا بیانیہ بنایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، کیوں نہیں دینی چاہیے، اور جن لوگوں نے جمہوریت کش اقدامات کیے ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے؟ کاف لیگ سے بھی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم سے بھی، اور اگر یہ مجھے اور آپ کو سمجھ ہے کہ یہ ملاقاتیں کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں، کس کی اجازت سے ہو رہی ہیں، کون اس سی قوت ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے،
تو میرے خیال میں یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی بڑا واضح طور پہ پتہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ کم از کم یہی اطلاع کافی ہے کہ اس دفعہ کوئی انوالو نہیں ہوگا، کوئی فون کالز نہیں ہوں گے اور اس سے فرق پڑے گا۔ اس سب کے باوجود مسلم لیگ نون کیوں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا چاہتی ہے، جبکہ سال ڈیڑھ رہ گیا ہے اور اس سال ڈیڑھ کا ہر دن آپ کو پتہ ہے عوام کی طرف سے ایک بہت بڑی اپوزیشن ہوگی۔ عمران خان کی جو آج کل پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ دن بدن گرتی رہے گی، اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد سے ہٹائیں گے تو یہ بھی امکان ہے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد لوگ مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں تو کم نہیں ہوں گی، اور گیس کی قیمت اور بجلی کی قیمت یہ تو اب IMF کے کنٹرول میں، یہ کم نہیں ہوں گی، تو پھر مسلم لیگ نون کو کیا ضرورت پڑی ہے اس وقت یہ سب کچھ کرنے کی۔ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ، یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے بیانیے سے منحرف ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور پھر انہی لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں جنہوں نے ووٹ کی عزت کو پامال کیا۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس سب کو جانتے ہوئے کہ پبلکلی نریٹو کو بھی نقصان پہنچے گا، اور لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کیوں PMLQ جیسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں جن کی وفاق میں 5 سیٹیں ہیں، پنجاب میں 10 سیٹیں ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف بے تحاشا اقدامات کیے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور سے سوچیں تو اس کی وجہ بڑی واضح نظر آتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک ہمیں پتہ چلا مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سے، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہمارے ممبران کو پشاور سے کالیں آ رہی ہیں اور یہ کالیں آنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب نے، ہمارے دوست ہیں ظفر نقوی صاحب، ان کے پروگرام میں بھی یہ بتایا کہ 2 درجن مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کالیں آ چکی ہیں۔ دونوں خبروں کو ملائیں تو لگتا یہی ہے یہ کالیں بھی پشاور سے آئی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، 1 پیج قائم ہے، یا پھر 1 پیج ٹوٹ گیا ہے؟ یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں ایک طرف تو یہ بیانات سامنے آتے ہیں کہ ISI کا اب کسی سیاسی مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمام لوگ جو ان کا تعلق ISI سے ہے وہ سیاسی معاملات سے پرے رہیں۔ دوسری طرف ISPR سے ہمیشہ کی طرح یہ دعویٰ ہو چکا ہے کہ اب ہم سیاسی جماعتوں سے سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو پھر پشاور سے کالیں کون کروا رہا ہے؟ تو اس کا ظاہر ہے ان کا اشارہ پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید کی طرف ہے، جو کہ عمران خان کے بڑے چہیتے ہیں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر بھی جائیں، اور یہ ڈیسیژن قانونی اور آئینی طور پر عمران خان کے اختیار میں ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہ کالیں کروا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پنڈی کوئی اور زبان بول رہا ہے اور پشاور کوئی اور زبان بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یونٹی آف کمانڈ والی کہانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی ڈویژن پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ ایک اڑتی اڑتی خبر ہمارے دوست نے دی کہ جو صاحب پشاور میں ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے، ان کی شاید پھر کوئی ٹرانسفر متوقع ہے، اور اس دفعہ جو ان کی ٹرانسفر ہوگی وہ کوئی کور کمانڈر پشاور تو بہت امپورٹنٹ پوسٹنگ ہے، ان کی پوسٹنگ کسی ایسے جو ہے جسے ہماری زبان میں، عام زبان میں کھڈے لائن کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی، تاکہ اگر وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کریں۔ نون لیگ کو یہ خدشہ ہے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ لیسر انیمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو گزشتہ سارے عرصے اقدامات کیے ہیں، کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت جمہوریت پسند آدمی ہے۔
2018 کے انتخابات ان کے زیر نگرانی ہوئے، اس کے بعد اسمبلیاں، سینٹ، ہر جگہ نیب، جو کچھ ہوتا رہا، مانے نہ مانے لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ کردار رہا۔ عدالتوں سے جو فیصلے آتے رہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا، اور اس کے بڑے واضح ثبوت اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جانب وہ پشاور والے صاحب ہیں، ان کے بارے میں تو بالکل واضح خدشہ ہے کہ وہ آئیں گے تو بس پھر یہ سسٹم اور عمران خان اگلے 10-15 سال تک چلے گا۔ تو نون لیگ اس وقت اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ جہاں انہیں لیسر ایول کو چوز کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اور میرے ذاتی تجزیے کے مطابق تحریک عدم اعتماد کوئی درست حل نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کو اس طرح بھیجیں گے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد لوگ آپ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور وہ مہنگائی سے پسے ہوئے جو عوام ہیں ان کی تکالیف کا سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈل جائے گا، اور وہ جب ملبہ ڈل جائے گا تو پھر عمران خان صاحب جس طرح کی اپوزیشن انہوں نے کی ہے، عمران خان اس سے بہت مختلف اپوزیشن کرتے ہیں جو ہم نے 2013 سے 2018 تک دیکھ لی ہوئی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ وہ جو الیکشن کمیشن میں ایک فیصلہ پینڈنگ ہے وہ فیصلہ آ جاتا، اور وہ فیصلہ اس کے حالات ہمیں بڑے واضح لگ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اور بہت سارے رپورٹرز نے بھی، فخر دورانی نے بھی اور اعظم خان نے بھی بہت محنت سے اس پہ کام کیا ہے، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں تحریک انصاف اور عمران خان کے فنڈز میں بڑی خرد برد ہوئی ہے، شوکت خانم کے فنڈز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ تو وہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، یہ جماعت بھی نہیں رہے گی، یہ وزیر اعظم بھی نہیں رہیں گے، نہ اتحادیوں سے ہاتھ ملانے پڑیں گے، نہ کچھ کمپرومائزز کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ فیصلہ، حالانکہ میرے گمان میں یہ ہے کہ وہ فیصلہ بھی اگر ہوا تو اس میں بھی ظاہر ہے کچھ قوتیں کار فرما ہوں گی۔ یہاں پہ بدقسمتی سے اس طرح فیصلے نہیں ہوتے کہ جس طرح کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ میں ہم توقع کرتے ہیں کہ انصاف کا پلڑا اس طرح بھاری رہے گا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ دوسرا، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو اتحادی جماعتیں عمران خان کو تھوڑا سا پریشان کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ مثلاً عمران خان پی ایم ایل کیو سے اتنا عرصہ نہیں ملے، اور کسی نے، چودھری شجاعت حسین کافی عرصے سے بیمار ہیں، کسی نے عیادت نہیں کی۔ وہ اگر چاہتے، کیونکہ وہ بغیر کسی عیادت کے اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، تو اگر اب بھی عیادت کے لیے، لیکن تھوڑا سا وہ اپنا پلڑا بھاری کرنا چاہتی ہیں۔ نقطہ یہ ہے، اتحادی جماعتیں اگر حکومت کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ کمزور وکٹ پہ ہیں، اس لیے کہ لوگ ان سے یہ سوال کریں گے انتخابات میں کہ جس حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا، کیا آپ انہی کے ساتھ تھے اور آپ پھر ہم سے ووٹ مانگنے آ گئے؟ اور اگر اتحادی جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے سرکل میں آ جاتی ہیں تو اتحادی جماعتیں طاقتور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی نشستیں بے شک تھوڑی سی ہوں، ان کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ پھر مثلاً اس طرح کی ڈیمانڈ، جس جماعت کے 10 ممبران ہوں پنجاب میں، اس طرح کی ڈیمانڈ کے پرویز الہی وہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب میں، اور پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب پہ کمپرومائز اگر کرے گی تو وہ بہت بڑی غلطی کرے گی۔ بے شک وہ 15 دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، بے شک وہ 1 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن یہ مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کرے گا فیوچر میں کہ آپ نے آپ کی مرضی سے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اس پہ بھی بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ قیمتیں بڑھوائی جا رہی ہیں۔ ایک خیال کے مطابق مسلم لیگ نون نے کسی سٹیج پر یہ اتفاق کر لیا تھا کہ جو ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ پرویز الہی صاحب
اور مسلم لیگ کاف کا یہ خیال تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ 1.5 سال تک کھنچے گا۔ اس وقت اہم بات یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر کسی سٹیج پہ سیاسی جماعتیں اس بیانیے سے مفر کرتی ہیں، اس سے ہٹتی ہیں، تو جو ذہنی شعور لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ذہنی شعور آپ کو اور سیاسی جماعتوں کو اس سے ہٹنے نہیں دے گا۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں سنا ہے کہ 23 مارچ تک یہ معاملہ نپٹا دیا جائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے کس کس اصول کی قربانی دی جائے گی۔